قرآن تو اللہ تعالیٰ نے سرکار کو عطا فرمائی دیا تھا اور اس کا کچھ حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا حضور پر، بہت بڑا حصہ تو مدینہ طیبہ میں نازل ہوا. تو یہ ایک معجزہ. دوسرا معراج کا معجزہ جس کے ذریعے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان دنیا میں ظاہر ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزات عطا فرمائے ہیں جس سے ان کی عظمت و شان دنیا کے سامنے آئی، ان کی نبوت لوگوں پر ثابت ہوئی اور قوم مطالبہ کرتی تھی آپ نبی ہے کوئی عجیب بات دکھائیے، آپ رسول ہے کوئی عجیب بات دکھائیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات سے تو قرآن مجید بھرا پڑا ہے، اور دیگر سارے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے. داؤد علیہ السلام کو معجزہ تھا، لوہے کو نرم کر دیتے تھے. سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت اور جنات کا ان کا مسخر ہونا، یہ سب ان کے معجزات تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو سرکار سے پہلے گزرے، ان کا معجزہ کیا تھا؟ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، جنمی اندھوں کو آنکھ دے دیتے تھے، اور اسی طرح ایسی بیماری کسی کو لائق ہے جو لا علاج ہے تو آپ اس کو صحت یاب کر دیتے تھے. یہ سارے کچھ آپ کے معجزات تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات جو اپنے انبیاء کو عطا فرمائے، ایسے معجزات تھے جو ان کے زمانے میں ان کی قوموں کے اندر وہ چیزیں جو وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم اس میں بہت کمانڈ رکھتے ہیں، ہم بہت قابل ہیں، اللہ اپنے نبی کو ایسا معجزہ عطا فرماتے تھے، ساری قوم فیل ہو جاتی تھی. اس کے باوجود کہ اس فیلڈ میں، اس معاملے میں وہ بڑی صلاحیتیں رکھتے تھے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزہ لے لو آپ، وہ کیا کرتے تھے؟ عیسیٰ مردے کو زندہ کرتے تھے، جنمی اندھا کو یہ تو آنکھ دے دیتے تھے، کوڑی کو جو سفید ہو جاتے ہیں نا ان کو سفید جو بیماری ہوتی ان کو آپ بالکل تندرست کر دیتے تھے. تو یہ سب جو معجزے تھے ایسے وقت میں اللہ نے عطا فرمائے جبکہ آپ کی قوم میں طب کا بڑا زور تھا. طب کا اتنا زور تھا کہ بڑے بڑے امراض کا وہ لوگ علاج کرتے تھے، لیکن جب کوئی مر جائے تو زندہ نہیں کر سکتے تھے، یا کوئی جنمی اندھا ہو تو معافی چاہ لیتے تو اس کو آنکھ نہیں دے سکتے تھے. برس کا مرض ایسا تھا کہ اس کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا. سفید اگر نہیں ہوا ہے تو سفید نہیں ہونا بلکہ علاج کر سکتے، ہو گئے بعد میں اس کو سیاہ نہیں کر سکتے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام 10 پھرتے انہیں درست ہو جاتا تھا، پہلے کے جیسا ہو جاتا تھا. تو یہ معجزات اللہ نے عطا فرما کے ان کی عظمت کو قوم پر ظاہر کر، دیکھو طب کا میدان تمہارے لیے کھلا ہے، تم اس میں بڑی مہارت رکھتے ہو، لیکن آؤ تم کو اگر قوت ہے تو وہ کر کے بتاؤ جو میرا نبی کرتا ہے، جو میرا رسول کرتا ہے. نہیں کر سکتے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول. تو ایسا ہر نبی کے بعد. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے معراج کا عطا فرمایا، اس کی حکمت علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو زمانہ ہے آگے ترقی کر کے سرکار کے بعد سائنس کا جو ہے زمانہ بنے گا. اور جیسا آج آپ دیکھیں سائنٹیفک کتنی ترقی ہوئی ہے، سائنس نے کیسے کیسی ایجادات کی ہیں، کیسے کیسے جو ہے کمالات دکھائے ہیں، لیکن یہ سب کر کے بھی سائنس اپنی ترقی میں کہاں تک گئی؟ چاند تک گئی، مارس تک گئی، اور ہو سکتا 1000-2000 سال اگر دنیا رہے تو اور بھی کہیں آگے جائیں گی. لیکن پھر بھی میرے سرکار کا معراج کا معجزہ پکار کر کہہ رہا ہے ابھی بھی تم پیچھے ہو. میں تو لامکان تک جا چکا ہوں، اپنے رب کا دیدار کر کے آیا ہوں جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہے. جہاں میرے سرکار کے قدم ہے وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس کے آگے جانا تو